میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد النبی کا تہوار یہ صرف مسلمانوں کا تہوار نہیں، یہ صرف انسانوں کا تہوار نہیں، بلکہ انسانوں کے ساتھ یہ جانوروں کا تہوار بھی ہے۔ یہ پوری کائنات کا عالمگیر تہوار ہے۔ یہ صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں جو دن ہر ایک کے لیے یکساں خوشیوں کا دن ہو، مسرتوں کا دن ہو، شادمانی کا دن ہو، بہاروں کا دن ہو، کیونکہ اگر کسی کو خوشی ملتی ہے تو کوئی غمگین ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا روئے زمین پر اگر کوئی نیک انسان مرتا ہے تو عالم بالا میں عرش پر اس کے لیے دھومیں مچتی اور خوشیاں ہوتی ہے، لیکن روئے زمین پر لوگ اس کے لیے روتے ہیں، زمین ماتم کنا ہوتی ہے اور عرش خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی دن میں ایک واقعے پر کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی غمگین ہو رہا ہے۔ عرش کو خوشی ملی ہے تو زمین رو رہی ہے، انسانوں کو غم نصیب ہوا ہے تو فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس منظر کو یوں بیان کرتے ہیں، عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے وہ طیب و طاہر گیا، فرش پر ماتم رچے وہ طیب و طاہر گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہر تہوار یا ہر دن یا ہر واقعہ کسی کے لیے خوشی کا مشترکہ طور پر نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو خوشی ہے تو کسی کو غم ہے۔ مثال کے طور پر 1947 کو ہمارا ملک 15 اگست کو آزاد ہوا، ہند والے خوشی مناتے ہیں لیکن برطانیہ والے اس دن خوشی نہیں کرتے، بلکہ خوشی کرنے والے کو اچھا نہیں جانتے، کیونکہ ہندوستان آزاد ہوا ہے لیکن برطانیہ کے ہاتھ سے ایک بہت بڑا ملک چلا گیا، سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک چلا گیا۔ ہند والوں کو خوشی ہے تو برطانیہ والوں کو غم ہے کہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس سے پتا چلا کہ ایک ہی واقعے سے کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی غمگین ہوتا ہے، لیکن کائنات کے اندر اسی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا ہے کہ اس واقعے سے انسان تو انسان ہے، جانوروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، پتھروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، مرد تو مرد ہے، عورتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے، انسان تو انسان ہے، عالم بالا کے فرشتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ دن جو ہے میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، آقا کی آمد کا دن ہے، یہ عالمگیر آفاقی تہوار کا دن ہے۔ ہاں ہاں، یہ میلاد مصطفیٰ کا دن وہی دن ہے جس دن اگر بت آندھے منہ گرتے ہیں تو کعبہ جھوم کر کے کہتا ہے وہ آ گیا ہے جو مجھے بتوں سے پاک کر دے گا، وہ آ گیا ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سرکار کی میلاد بیان کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر میں کچھ گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ روئے زمین پر بہت سے لوگ میلاد کے مخالف بھی ہیں۔ میلاد کیوں مناتے ہو؟ میلاد منانا نہیں چاہیے۔ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، آپ بھی منائیں میلاد، اس لیے کہ صرف ہمارا حق نہیں بلکہ آپ کا بھی حق ہے۔ آنے والی گفتگو اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ، اگر یہ گفتگو غیر مسلموں تک پہنچائیں گے تو غیر مسلم بھی میلاد النبی کو سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ میرے رسول نے زمانے میں جو انقلاب پیدا کیا ہے وہ صرف مسلمانوں پر احسان نہیں بلکہ پوری کائنات پر احسان کیا ہے۔ آج یہ پہلے آقا کی آمد سے پہلے کے حالات ذرا ملاحظہ کریں۔ حضور سید عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے مصطفیٰ جب زمین پر تشریف نہ لائے تھے، اس وقت زمین کے حالات کیسے تھے، لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، بس اس کی ایک جھلک پیش کر کے مجھے اپنی گفتگو کی طرف آنا ہے، اپنے عنوان کی طرف آنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ اگر اتہاس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے آقا کی آمد سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کم و بیش 5 صدیاں پہلے دنیا سے
جو ہے آپ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے، آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف اٹھائے گئے، 5 صدیاں بیت گئی، اس درمیان میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا، کوئی رسول تشریف نہیں لایا۔ زمانے کے اندر اتنی بہراروی تھی۔ ویسے عیسیٰ علیہ السلام ایک عالمگیر نبوت لے کر کے نہیں آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ایک علاقے کی نبوت لے کر آئے تھے، اور اسی علاقے میں ان کا دائرہ کار محدود تھا، ان کی نبوت محدود، ان کا دائرہ کار محدود، ان کا کام محدود۔ لیکن اگر وہ علاقہ سدھر بھی جاتا، حالانکہ ان کو سدھارنے کا اتنا موقع میسر نہیں آیا، بالفرض اگر وہ علاقہ مکمل طور پر سدھر بھی جاتا تو پھر حالات یہ ہوتے کہ زمانے کے اندر تو برائیاں تھی، یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا، حالات دنیا کے یہ تھے، مذہبی طور پر لوگ اتنے بگڑ چکے تھے کہ لوگ چوہے کو سجدہ کرتے، لوگ ہواؤں کو معبود مانتے، لوگ پتھروں کو معبود مانتے، لوگ درختوں کو معبود مانتے، لوگ دریاؤں کے آگے سجدہ کرتے۔ حد تو یہ ہے، حیا کے پردے میں اتنا کہہ دوں، انسانی شرمگاہوں کی تک لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس قدر لوگ گر چکے تھے کہ اللہ اکبر، آزائے سطروں کو بھی لوگ پوجتے تھے، اتنی گندگی ہو چکی تھی، اور اللہ اکبر اس قدر وہ پستی کا شکار ہو چکے تھے کہ جب وہ کعبے کا طواف کرتے تو کعبے کا طواف وہ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کپڑے گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہیں، اس لیے اگر طواف کپڑے پہن کر کریں گے تو گناہوں کی آلودگی سے ہم جو ہے وہ مزید ڈوب جائیں گے، لیکن وہ نادان ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ آپ تصور کریں، انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے آنگن میں ننگا نہیں آتا، ان کی اخلاقی گراوٹ کا اندازہ کیجئے کہ وہ اللہ کے گھر میں، وہ اللہ کا گھر دنیا کے بت قدوں میں، پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، وہ اللہ کا گھر جسے خلیل نے تعمیر کیا تھا، اس گھر کی توہین اس طرح کرتے کہ وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ 360 بتوں کو کعبے کی چھت پہ سجا رکھا تھا، چھت پر معبودان باطل کا پہرا، اور اس کے بعد اندر کعبے کے اندر بت سجے ہوئے تھے، تصویریں بنی ہوئی تھی۔ حالت یہ تھی، ایک انسان اخلاقی گراوٹ کا اتنا شکار تھا کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا اور اسے کوئی عورت میسر نہ آتی تھی تو یہ بدترین تاریخ ہے دنیا کی آمد مصطفیٰ سے پہلے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے، کہ اگر کوئی اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا اور کوئی عورت اس کو نہ ملتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ماں کی روح کیسی تڑپتی ہوگی، ماں کی روح کس طرح سے بلکتی ہوگی جب ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر کے اس کے دامن عصمت کو تار تار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ زمانے کے حالات ہیں۔ ہند کا بھی کچھ عجیب حال تھا۔ ہندوستان کی سرزمین میلاد مصطفیٰ سے پہلے یوں تھی کہ اللہ اکبر، سر پہ باندھنے والی پگڑیاں جو ہے وہ نیچے پہنی جاتی تھی، اور اس کے بعد نیچے کے پہننے کی دھوتیاں سر پہ ڈالی جاتی تھی، ناخن بڑے کرنے کو فیشن سمجھا جاتا تھا۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ پیٹ بھر جاتا تو منہ میں انگلیاں ڈال کر کے ہندوستان والے کہہ کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھانے کی لذت وہ اٹھا سکیں۔ یہ حالات تھی۔ رسم ستی ابھی جلدی مٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر ہندوستان میں کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی اسے منحوس سمجھ کر شوہر کی چتا پر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہند کے حالات تھے، ہندوستان کے حالات میلاد مصطفیٰ سے پہلے، آمد رسول سے پہلے کے تھے۔ اسی طرح یونان اور دوسری زمینوں کا حال یہ تھا۔ عورتیں اگر مخصوص ایام سے گزرتی، میری زبان حیا میں اتنی طاقت نہیں کہ میں کھول کھول کر کے تاریخ پیش کروں، اشارے دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کی۔ رسولہ تحقیق ہم نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو جلوگر کر دیا، انہی میں رسول کو بھیجا۔ یہ بھیجنا ہی تو نبی کی میلاد ہے اور آنا ہی تو مصطفیٰ کی میلاد
ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا آپ نے بڑا کرم فرمایا، ہمارے درمیان تشریف لائے، حضور آپ نے بڑا احسان کیا، ہمارے درمیان تشریف لائے۔ آقا جب آپ نہ آئے تھے نا لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، حضور آپ جب نہ آئے تھے نا لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، حضور بڑا احسان کیا، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں یہ نہ آتے آنا نہ آنا ان کی مرضی پر تھا، جہاں تک بننے اور بنانے کا سوال ہے تو اللہ نے سب سے پہلے اسی محبوب کو پیدا کیا ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی۔ او میلاد کے مخالفوں، خدا کا پتہ نہ ملتا اگر میلاد نہ ہوتی۔ جشن عید میلاد النبی، میلاد کے بغیر تو خدا نہیں مل سکتا۔ حدیث قدسی ہے، میرا اللہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، لیکن تھا چھپا ہوا۔ پھر خود ہی فرماتا ہے جب میں نے چاہا کہ مجھ سے پیار کیا جائے، جب میں نے چاہا مجھ سے محبت کی جائے، جب میں نے چاہا میرے رب ہونے کو پکارا جائے، جب میں نے چاہا میرے آگے سجدے کیے جائیں، جب میں نے چاہا میرے آگے گڑ گڑایا جائے اور گڑ گڑانے والوں کے سر پر میں مغفرت کا تاج سجاؤں، اللہ اکبر، تو میرا کریم کہتا ہے فاحببت عرفا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو کہتا ہے ونفخت فی من روحی، تو میں نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا۔ اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ زمین بناتا نہ آسمان، نہ چاند بناتا نہ ستارے، نہ سیارے، نہ دریا کی روانی، نہ سمندروں کی طغیانی، نہ شام کا جو ہے وہ حسن پیدا کرتا، نہ صبح کا اجالا پیدا کرتا۔ یہ بلخاتی ندیاں پیارے تیرے لیے ہے، یہ چمکتے ہوئے ستارے حبیب تیرے لیے ہے، یہ آسمان کا سائبان، آسمان کا سائبان تیرے لیے ہے، یہ زمین کا فرش تیرے لیے ہے، سمندریوں کی طغیانی تیرے لیے ہے، دریاؤں کی روانی تیرے لیے ہے، شفق کا جمال تیرے لیے ہے، افق کی سرخی تیرے لیے ہے، چڑیوں کی چہک تیرے لیے ہے، پھولوں کی مہک تیرے لیے ہے، کلیوں کا تبسم تیرے لیے ہے، سورج کا اٹھاؤ تیرے لیے ہے، چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے۔ حبیب آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، نوح کو بھیجا تو تیرے لیے، اسماعیل کو بھیجا تو تیرے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا، بس میں امتا میں آدم آئے کیوں؟ اس لیے کہنے آئے تھے کہ میں تو آیا ہوں لیکن ایک وہ ہے وہ جو آنے والا ہے۔ نوح آئے تھے یہ کہنے کے لیے میرے بعد کوئی آنے والا ہے، عیسیٰ کہتے ہیں میں آ جا رہا ہوں میرے بعد کوئی آنے والا ہے۔ رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے، یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ یہ تہوار تو نبیوں کا تہوار ہے، یہ تہوار نبیوں کی تصدیق کا تہوار ہے۔ ابھی آگے کی گفتگو میں آپ سنیں گے تو عرض یہ کر رہا تھا میرے رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں صحابہ نے آپ نہ آئے تھے، بڑا پرفتن ماحول تھا، بڑا پرفتن دور تھا، بڑا خراب جو ہے وہ لوگوں کا کیریکٹر تھا۔ حضور آپ کیا آئے، زمین اور زمین کے اوپر بوریا نشین قوم قیصر و کسریٰ کے تاجدار کی ملکیت کی طرف بڑھنے لگی، نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم آسمان ہدایت کے تارے بن گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے کرم کیا، آپ نہ آتے تو ہم نہ جانے کہاں رہتے، حضور آپ نہ آتے نہ جانے ہم کہاں رہتے۔ اللہ اکبر، اسی محفل میں
ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عاصم ہے. عاصم کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو, سب تو خراج پیش کر رہے ہیں حضور, میں بھی کچھ عرض کر دوں, میں بھی بتا دوں. حضور آپ نہ آئے تھے تو ہم بہت گمراہی کے دلدل میں تھے, حضور اگر اجازت دے دیں تو میں بھی اپنی زندگی کے کچھ حالات بتا دوں. آپ آئے انقلاب آیا, آپ آئے بہاریں آ گئی, آپ آئے ایمان کا نور پھیل گیا, آپ آئے جو ہے ہدایت مل گئی, آپ آئے رہنمائی مل گئی, آپ آئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے, آپ آئے خدا تک رسائی ہو گئی. لات و حبل کے پجاری اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے. حضور بتائیں نا میں بھی کچھ عرض کروں. بڑی عمر کے صحابی ہیں, زمانے جاہلیت میں بھی ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی. وہ کہتے ہیں آقا اجازت, میرے رسول نے اشارہ ابرو فرمایا, ابرو کا اشارہ ہوا, جناب عاصم ابن قیس نے اپنی داستان بیان کرنی شروع کی. آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں جس کے گھر میں خدا نے 7 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں, مختلف روایتیں ہیں, میں اس کے اندر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, میں کوئی محقق نہیں اور نہ یہاں تحقیق کا سیمینار ہے, میں تو صرف اپنے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں روشن کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی ایک بھی میرے رسول کی محبت کو دل سے میں بسا کر اٹھ گیا, خدا کی قسم یہ محفل میرے لیے, محفل منعقد کرنے والوں کے لیے, آنے والے بلانے والوں کے لیے, سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میرا ایمان ہے میرے رسول مدینہ منورہ سے اپنی قبر انور سے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں, میرا کہنا بھی سن رہے ہیں, آپ کا مچلنا بھی دیکھ رہے ہیں. کاش کہ وہ تبسم فرما دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے. عاصم کہتے ہیں آقا عرض کروں, اشارہ ابرو ہوا تو عاصم کہتے ہیں حضور میری 4 بیٹیاں ہوئی اور آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں کہ 3 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا. یا رسول اللہ ایک کے بعد 3 بیٹیاں میں دفن کر چکا تھا. آقا 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی, میری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنے, یہ میرے رسول کا میلاد ہے, میلاد کی قبر کی تاریخ ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں آقا 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کیا. آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے حرم کے سامنے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. آج کل جہاں سے نقل جمائی کا جو ہے وہ بسوں کا معاملہ چلتا ہے, اس کے بالکل قریب میں آپ چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ سکتے ہیں. آج بھی وہاں وحشت ٹپکتی ہے. آقا میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا. 4تھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی. اب کی مرتبہ مجھے امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا, میں بیٹے کا امیدوار تھا, لیکن آقا میں منتظر تھا کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو تو میں خوشیوں کا ماحول برپا کروں. لیکن ایسے عالم میں مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک طویل سفر کے لیے جانا ہے, اور وہ طویل سفر اس زمانے کا طویل سفر تھا. آج کا پلین کا دور تو نہ تھا, جہازوں کا دور بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ نہ تھا, نہ ٹرینیں تھی نہ بسیں تھی. جہاز تھے وہ بھی بڑے سست رفتار تھے. آقا کریم سے کرتے آقا مجھے سفر پر جانا تھا, میں بہت بے دلی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونے والا تھا. جیسے میں نے رخت سفر باندھا, میں نے اپنی بیوی کو قریب بلا کر بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا دیکھو 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور تینوں کو ہم نے زندہ دفن کر دیا عرب کے دستور کے مطابق, اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا, بیٹی کا دوسرا نام بے برکتی تھا, بیٹی کا دوسرا نام شیطنت تھا. ان کا عقیدہ تھا جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, جس گھر میں بیٹی پلتی ہے اس گھر میں کبھی رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عاصم کہتے آقا میں نے اپنی بیوی کو اپنے قریب بٹھا کر کہا ہم نے 3 شیطنتوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے, 4تھی مرتبہ تو مراد سے ہے, دیکھ اگر بیٹی پیدا ہو تو پہلے کی طرح میرے جیسے میں نے زندہ دفن کیا تو بھی دفن کر دینا, اور بیٹا پیدا ہو اس کی اچھی نگہداشت کرنا, اس کی اچھی پرورش کرنا. گویا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حوالے سے اس کی ماں کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہا تھا کہ تو زہریلی ناگن بن کر کے اپنی بیٹی کو ڈنک مار لینا. لیکن آپ جانتے ہیں ماں اپنی بیٹی سے کتنا پیار کرتی ہے, ماں بیٹی میں محبت کتنی ہوتی ہے. اللہ اکبر. گویا کہ ممتا کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اپنا گلا اپنے ہاتھ سے گھونٹ دینا. اس کے بعد عاصم کہتے ہیں آقا میں سفر پر چل دیا اور سفر پر جانے کے بعد پتہ نہیں ادھر کیا ہوا نہ
ہوا، اور پھر میں ایک طویل وقفے کے بعد جب اپنے گھر لوٹا تو میری بیوی کے شکم پر میں نے نظر کی تو گویا مجھے پتا چلا کہ میری امانت زمین پر منتقل ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے پہلا سوال کیا، بتاؤ جو امانت میں تمہارے پیٹ میں چھوڑ کر کے گیا تھا اس امانت کے بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ میری بیوی نے مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ بے باکی سے یوں جواب دیا، ایک مردہ بچی پیدا ہوئی تھی سو اسے پھینک دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے بچی زندہ پیدا ہوتی تب کوئی کہانی قصہ ہوتا، لیکن بچی ہی مردہ پیدا ہوئی تب اسے پھینک دیا گیا۔ بات آئی گئی ہو گئی یا رسول اللہ، لیکن قصہ دوسرا تھا۔ میرے گھر میں بیٹی پرورش پاتی رہی، بازو کے گھر میں جو یہودی کا گھر تھا اس گھر کے اندر جو ہے میری بیٹی کو میری بیوی چھپا دیتی۔ ایک دن میں ایسے وقت گھر آیا جو میرا گھر آنے کا وقت اور ٹائم نہ تھا آقا، تو ایسے عالم میں جب میں اچانک بے وقت گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے، جو میری بیوی کی ہم شکل ہے، لیکن اس کا چلنے کا اور بولنے کا انداز میں میرے بولنے اور چلنے کی جھلکیاں ہیں۔ میری بیوی اس کی باہوں میں بانہیں ڈال کر کے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ وہ بچی اپنی میری بیوی کو ماں کہہ کر پکارتی ہے اور میری بیوی اس کے ساتھ مگن ہے، محوے جو ہے وہ کھیل ہے۔ آقا میں نے اپنے آنگن میں پہلی مرتبہ بیٹی کو 4 سال کی عمر میں دیکھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس دستور اور زمانے کے مطابق میں نے اپنے آنگن میں بیٹی کو دیکھ کر سمجھا میرے آنگن میں شیطنت کیسی، میرے آنگن میں نحوست کیسی، میری آنگن میں بے برکتی کیسی۔ تو میں نے گرجدار آواز میں اپنی بیوی سے پوچھا، بتاؤ اس بیٹی کے اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے جو تم اسے بیٹی کہتے ہو؟ اچانک میری بیوی نے میرے چہرے پر جب غصے کے آثار دیکھے تو بچی کو چھوڑ کر میرے قدموں کو پکڑ لیا اور کہا، میرے سرتاج یہ بچی سے میرا رشتہ آپ پوچھتے ہیں، دراصل بات سچی یہ ہے میرا ہی سے رشتہ نہیں آپ کا بھی رشتہ ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ مردہ بچی پیدا ہوئی پھینک دی گئی ہے، دراصل بات یہ ہے یہ میری اور آپ کی محبت کی آخری نشانی ہے۔ میں نے بچی کو جو چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی اس لیے دفن نہیں کیا کہ آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب آپ نہ باپ بن سکتے ہیں اور میں عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی، اب میں ماں بھی نہیں بن سکتی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میرے گھر کے آنگن میں جو کلی کھلی ہے میں مسلے کی بجائے اس کی پرورش کروں۔ دیکھو تو صحیح کتنی حسین ہے، اگر میری ادائیں اس میں سمٹ آئی ہے تو آپ کی بھی کچھ ادائیں ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، خدا کے لیے اس کو دفن نہ کرنا۔ اور اب تو اس کی عمر 4 سال کم و بیش ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آقا میری بیوی کی گفتگو میرے دل پر اتنی اثر انداز ہوئی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کی پرورش کروں گا اور میرے گھر میں بیٹی نشو نما پائے گی۔ لیکن ماحول کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے، ماحول کا اثر انسان پر بڑا خطرناک پڑتا ہے، انسان کو ماحول بناتا بھی ہے بگاڑتا بھی ہے۔ لوگ تانا دیتے تھے آصف کے گھر میں شیطنت پل رہی ہے، آصف کے گھر میں نحوست پل رہی ہے، آصف کے گھر میں بے برکتی پل رہی ہے۔ آقا زمانے نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا یہ شیطنت کل موجود نہ رہے گی، یہ شیطنت کل صبح دیکھ نہ سکے گی، یہ شیطنت اور بے برکتی اور نحوست اب ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی روزانہ تیری بغل اور گود میں سوتی ہے، کیا اس بیٹی پر میرا حق نہیں؟ آج ہی میرے بستر پہ سوئے گی۔ آقا میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بیوی سے یہ کہہ کر مانگ لیا کہ یہ میری بھی بیٹی ہے۔ میری بیوی آج بہت خوش تھی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو چاہنے لگا ہے دل سے، لیکن اللہ اکبر سرے شام سے یہ پلان تھا کہ آج کے بعد یہ بیٹی کبھی اس گھر میں نظر نہ آئے گی۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، آج تم نے باریک اور پتلے لباس کو اپنی پہچان بنا لیا، بے پردگی کے ساتھ سیریلوں کو دیکھ کر کے تم گھومتی ہو، تمہارے گھروں کے اندر شادیوں کے موقع پہ ڈی جے بجتے ہیں، تمہارا حال یہ ہے تم شادیوں پر ڈانڈیا کھیلتی ہو، تمہاری کیفیت یہ ہے جب تم کپڑے خریدنے جاتی ہو تو دکان پہ جا کے کہتی ہو ذرا فلاں سیریل کے اندر جس ہیروئن نے جو لباس پہنا وہ دکھانا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، دنیا نے تو تم سے جینے کا حق بھی چھین لیا تھا، وہ کون ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے؟ وہ میلاد والا مصطفیٰ
رہا ہے، اگر میرے آقا نہ آتے تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ نادانو، جنہوں نے تمہیں زندہ دفن کیا تم ان کی تہذیب پر چل رہی ہو، اور جس نے تمہیں زندگی عطا کی اس نبی کا دل دکھا رہی ہو۔ بتاؤ کیا یہی حق ہے اس محبوب کا؟ وہ باپ کہتا ہے آقا میں نے اپنی بیٹی کو اپنے بستر پہ لے کر لیٹ گیا، بیٹی فطری طور پر اپنی ماں سے زیادہ اپنے باپ کو چاہتی ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا جدا ہے، ماں بیٹی سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن باپ کے حوالے سے بیٹی کا رویہ یہ ہے وہ ماں سے زیادہ باپ کو چاہتی ہے، وہ باپ کی گود میں لیٹی ہے۔ اس معصوم کو کیا خبر تھی کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ وہ کہتے ہیں آقا جب میری بیوی اپنے بستر پہ خواب خرگوش میں سو گئی، اس کی ناک سے کھراٹوں کی آواز آنے لگی، رات کا آخری پہر تھا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ قدسیان فلک کعبے کی زمین پر حرم مکہ پر جو ہے وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے اتر رہے ہوں گے کہ ایسے میں اچانک مکے کے گھر سے ایک دروازہ کھلتا ہے اندھیری رات میں، اور ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر مکے کی زمین پہ دوڑنے لگتا ہے۔ ذرا تصور کرنا، آج کا باپ بھی مسلم ہو یا غیر مسلم، سنی ہو یا شیعہ، دیوبندی ہو یا وہابی، آج کا باپ بھی اگر دروازہ کھول کر آدھی رات کے بعد دوڑتا ہے تو کیوں دوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی بیٹی کو بیماری لاحق ہوئی ہے، اور وہ اپنی بیٹی کو اس لیے لے کر کے دوڑتا ہے تاکہ میں اپنی ساری کمائی ہوئی دولت کو اپنی بیٹی پہ نثار کر دوں اور میری بیٹی کی زندگی بچا لوں۔ اسی لیے تو آج کا باپ دوڑتا ہے نا۔ لیکن میلاد سے پہلے کا باپ اپنی بیٹی کو، خوبصورت 4 سال کی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا کہ زمین پر ڈامر کی زمین نہیں تھی، سڑک نہیں تھی، سیمنٹ کے راستے نہیں تھے، پتھریلی زمین پر ایک باپ رات کے آخری پہر میں مکے کی تاریکی میں تاریک دل کے ساتھ اپنی 4 سالہ سوئی ہوئی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے۔ کیوں دوڑ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس کے نزدیک بیٹی نحوست اور شیطنت تھی، وہ اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ کتنا فرق ہے آج کے باپ میں اور میلاد سے پہلے کے باپ میں۔ آج کا کافر اور مشرک باپ بھی ایسا نہیں کرتا، لیکن کل کا باپ کتنا درندہ ہو چکا تھا، ماحول نے اس کو کتنا بگاڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ محسوس کرو میلاد کی اہمیت کو۔ میلاد نہ ہوتی تو شاید تم بھی اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے، بیٹیوں کے ساتھ یہ مزاج نہ ہوتا، یہ انداز نہ ہوتا۔ اچانک وہ باپ اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑتا ہے، اسے فکر یہ ہے کہ میری بیوی کے جگنے سے پہلے میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ بیٹی کو لے کر کے گر جاتا ہے، اور جب بیٹی کو لے کر کے گرتا ہے نیند میں سوئی ہوئی معصوم ننھی سی 4 سالہ بچی جب وہ زمین پہ گرتی ہے اور اسے چوٹ لگتی ہے تو وہ روتی ہے اور اماں اماں کہتی ہے، اس لیے کہ فطری تقاضا ہے، جس سے بہت پیار ہوتا ہے نا انسان مصیبت میں اسی کو پکارتا ہے۔ وہ بچی کبھی اماں اماں کہتی، کبھی ابا ابا کہتی، اس لیے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو جو پیارا ہو وہ یاد آتا ہے۔ ہم سنی بھی مصیبت میں یا رسول اللہ اور یا غوث کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں سے زیادہ بغداد کے دولہا سے محبت ہے، باپ سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں، اس پہ فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی اماں اماں ابا ابا کہتی، وہ صحابی کہتے ہیں آقا میری بیٹی چوٹ لگی تھی لیکن اس وقت وہ اماں ابا پکار رہی تھی، میں فوراً سنبھلا اس خوف سے کہ میری بیوی کو پتا چلا وہ آئے گی اور اس بچی کو بچا لے جائے گی، تو میں فوراً اٹھا تو میری بچی گری ہوئی ہے لیکن وہ اماں اماں ابا ابا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں اس معصوم بچی کو بابا بابا کہنے کے باوجود بھی میرا دل ماحول کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا تھا کہ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا چل تجھے چلنا ہوگا۔ میری بچی نے کہا بابا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ آقا میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا سرکار کہ جب میری بیٹی نے کہا میں نہ چلوں
چلوں گی مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کے بڑے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر مکے کی ریتیلی زمین پر میں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ذرا تصور تو کریں وہ باپ کتنا سخت دل ہو گیا ہوگا جو اپنی بیٹی کو اس کے قبرستان کی طرف، آخری آرام گاہ کی طرف بال پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ آپ بتائیں نا کہ آج کوئی مشرک بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میلاد ہو چکی ہے۔ میلاد میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول کے غلاموں، وہ صحابی بیان کرتے، آقا میری بیٹی کو جب میں گھسیٹتا تھا تو پتھریلی زمین سے اس کا نازک سا بدن جو ہے وہ چھلنی ہوتا تھا۔ وہ بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہتی، بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے؟ میں نے کیا غلطی کی ہے بابا؟ میری غلطی کو معاف کر دیجئے بابا، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں نا میری غلطی کیا ہے؟ اس بچی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اگر تاریخ اس کو غلطی کا تانا دیتی ہے جو اس کی غلطی نہیں ہے، تو شاید یہ کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آ گئی تھی۔ اگر وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، لیکن اختیار میں تو یہ بات تھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بابا بابا کہتی لیکن میں اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، کیوں تو میں تو اس کو شیطنت اور نحوست مانتا تھا۔ پھر آقا آخر میں وہاں پہنچا کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ ایک دن کی چند لمحوں کی بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا آقا، لیکن جو بچی 4 سال کی ہو گئی تھی اس کے لیے بڑا گڑا درکار تھا، بڑی قبر درکار تھی آقا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ذرا تصور میں تو لائے تاریخ کا یہ دردناک واقعہ آقا۔ جب میں قبر کھودتا تھا اور مٹی نکالتا تھا تو میری بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا تیرے بدن پہ مٹی لگ رہی ہے، ذرا اپنا دامن سنبھال لے۔ وہ پیار سے کہتی بابا تیرے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے۔ آقا وہ تو مجھے بابا کہہ کر میرے دامن پہ مٹی کا گرد بھی اور غبار بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے خون سے میں اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے رنگین کر رہا تھا۔ المختصر یہ میں نے گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ وہ اب بھی دہائی دیتی تھی میری ماں کہاں ہے؟ بابا مجھے معاف کر دے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ مجھے بتا تو میری غلطی کیا ہے؟ آقا پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا اپنی بیٹی کے وجود پر، تو میری بیٹی کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی۔ آخر میں نے سوچا یہ ادھر ادھر ہوتی رہی تو میں اسے دفن نہ کر سکوں گا۔ صبح ہوگی اس کی ماں کی آنکھ کھلے گی تو وہ دوڑ کر آئے گی اور اس بچی کو ہمیشہ کے لیے بچا لے جائے گی۔ تو میرے دماغ پر تو شیطان سوار تھا آقا۔ میں نے سوچا جب تک اسے مار نہ ڈالوں اسے دفن نہ کر سکوں گا۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اپنی 4 سالہ ننھی سی خوبصورت معصوم بچی کے سر پر اتنی زور سے پتھر دے مارا کہ میری بیٹی کی آخری چیخ نکلی، اور اس چیخ کے بعد ہمیشہ کے لیے اس صحرا میں میری بیٹی کی آواز خاموش ہو گئی۔ اور پھر میں دفن کر کے سینہ تان کر واپس چلا تو پیچھے سے آواز آتی تھی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میری غلطی معاف کر دے بابا، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میری غلطی معاف کر دے۔ میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا کہیں میری بیٹی واپس تو نہیں آ گئی، لیکن جب پلٹ کر دیکھتا وہ میری بیٹی کی آواز نہیں تھی، اس کی صدائے بازگشت تھی۔ آقا ہم کتنے سخت دل ہو گئے تھے جب آپ تشریف نہ لائے تھے حضور۔ یہ میری سابقہ زندگی ہے۔ سر نیچا کر کے حیا کا پیکر، نبیوں کے تاجور، دونوں عالم کے تاجدار پوری داستان سنتے رہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری رہی اور میرے سرکار کے صحابہ حضور کو روتے دیکھ کر رونے لگے۔ عاصم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آقا آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیسے ملتا؟ آپ نہ آتے ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے رہتے۔ میرے رسول نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور جذبات کی کیفیت میں کہا لوگوں جب
میں نہ آیا تھا، تمہارے دل میں جو آیا تم نے کر لیا، شیطان نے تمہیں جو کروانا تھا کروا لیا۔ سنو، اب میں بیٹیوں کی آہوں کا جواب بن کر کے آیا ہوں۔ اب بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ آج اگر کوئی مشرک باپ اپنی بیٹی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تمہارے گھر سے بیٹیاں دلہن بن کے عزت کے ساتھ نکلتی ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو بھی کہ آقا نہ آتے تو آج تک تمہیں زندہ دفن کیا جاتا۔ اگر دفن سے بچ جاتی تو شوہر کی چتا پر جلایا جاتا، اگر اس سے بچ جاتی تو کال کوٹری میں ڈال دیا جاتا۔ اے میری بہنوں، وہ میرے رسول ہے جو دنیا میں تشریف لائے اور بیٹی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ میرے رسول فرماتے ہیں میں نے مسلم بیٹیوں کی آبرو کو کعبۃ اللہ سے بلند کر دیا ہے۔ وہ رسول ہے بیٹی کی پیدائش پر ماں باپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، نکاح پر شوہر کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت کو سمیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے میری بہنوں کو سبق لینا چاہیے، سیریل دیکھ کر کے ان آوارہ لڑکیوں کے نقش قدم پر مت چلو۔ جس رسول نے تمہیں زندگی دی ہے اس مصطفیٰ کے فرامین پر عمل کرو۔ فلمیں دیکھ کر گندی ہیروئن اور زانی ہیرو کے نقش قدم پہ نہ چلو، سیدہ فاطمہ کا نقش قدم اختیار کرو۔ نادانو، تمہارے پاس تجوری بھر بھر کے کپڑے ہیں مگر پھر بھی تم بے پردہ ہو۔ نبی کی بیٹی فاطمہ 17 پیون والی چادر اوڑھ کر حیا کا یہ عالم تھا کہ ان کے دوپٹے کو انسان تو انسان، مرد تو مرد کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یاد رکھیں ایسی تعریف کسی نے نہیں کی فاطمہ کی، یہ تحقیق کسی نے نہیں پیش کی سیدہ فاطمہ کی کہ جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق سن لو۔ اسی لیے امام احمد رضا کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہ یو پی کے تھے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ مولوی تھے، اس لیے نہیں مانتے کہ وہ خان صاحب تھے، ہم اس لیے مانتے ہیں ہمارے یہاں تو قانون ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ امام احمد رضا نے ہمیں نبی اور آل نبی کی تعظیم سکھائی ہے، اس لیے ہم جان و دل سے ان پہ قربان ہیں۔ نعرے تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ سیدہ فاطمہ کی تعریف سب نے کی ہے، لیکن اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ تمہارے درمیان امام احمد رضا کی غلط شبیہ باطل عقیدے والوں نے پیش کی ہے، لیکن تم اپنوں کو نہیں پہچان سکے۔ پہچانو دنیا کے سادات، دنیا کے سادات، اللہ سارے سیدوں کو سلامت رکھے، اعلیٰ حضرت کے شکر گزار ہیں، کیونکہ جو جس کے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے وہ سچا بیٹا اپنے ماں باپ کی تعریف کرنے والوں کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کی نسل نہیں دیکھتا، اس کا رنگ نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے باپ کا مداح ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کروں، تعظیم کروں۔ قربان جائے امام احمد رضا نے کیسی تعریف کی ہے، سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ کی۔ اقبال نے فاطمہ الزہرا کی شان میں
6 مصرے کا 3 شعر میں نسبت بیان کی، لیکن اعلیٰ حضرت نے 2 مصروں میں سیدہ فاطمہ کو کس شان سے پیش کیا، ذرا دیکھیں۔ کہتے ہیں فاطمہ کی ذرا کو نور، سبحان اللہ، نور، انداز تو دیکھیں، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ میں وہ سید نہیں ہوں کہ میں قسمیں کھا کر اپنی سیادت کو پیش کروں، اس لیے کہ سید بے نیاز علی کا بے نیاز بیٹا ہوتا ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے پہلے کا دور لوٹ آئے۔ پہلے سیدوں کے جسم سے خوشبو آتی تھی، ہر عام آدمی بھی دیکھ کے پہچان جاتا تھا کہ یہ سید ہے، لیکن لوگوں نے جب عباسیوں نے سیدوں سے دشمنی کی، سیدوں کی دشمنی بڑی پرانی ہے، تو عباسیوں نے جب دشمنی کی سیدوں سے تو خوشبو سونگ سونگ کر لوگوں کو قتل کیا کہ سید نہ رہے۔ تو اس لیے کبھی شیراز سے نکل کر کوئی ہندوستان آیا، عرب سے نکل کر ایران گیا، ادھر گیا ادھر گیا، پھیل گئے پوری دنیا میں۔ اللہ کو پھیلانا تھا، اس بہانے پھیل گئے، لیکن لوگ تب بھی سونگ سونگ کر قتل کرتے ہیں۔ تو ایک سید صاحب نے کہا کہ اگر ایسے ہی قتل ہوتے رہے سونگ سونگ کر تو نسل کیسے بچے گی نبی کی؟ تو دعا کی اللہ سیدوں سے خوشبو اٹھا لے تاکہ لوگ پہچان نہ سکے، اور عام لوگوں میں ملا دے جو لوگ پہچان نہ سکے۔ اللہ اکبر، اس دن سے خوشبو اٹھ گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے پھر وہ دن واپس آ جائے، اس لیے کہ جس کو دیکھو سیدوں کو مشکوک نظر سے دیکھتا ہے، یہ نہیں وہ نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں۔ جس سے پڑتی ہے وہ کچھ بھی ہو تو اسے مان لیتے ہیں، جس سے نہ پٹے تو اس کی حقیقت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کرے کاش وہ خوشبو لوٹ آ جائے تو سب کا کھل جائے کون کیا ہے۔ جی جی، آج نہیں تو کل تو کھلنا ہی ہے، جی جی، آج نہیں کل تو کھلنا ہی ہے۔ اصل تو اصل، سونے کو پیتل کہہ کر کبھی اس کا نقصان نہیں کیا جا سکتا۔ سونا سونا ہے، پیتل پیتل ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدوں کو سلامت رکھے۔ تو سیدہ فاطمہ کی شان کیا بیان کی ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سید ہو کر بھی امام احمد رضا کا اپنے آپ کو غلام کہتا ہوں، کیونکہ ہم وفادار اولاد فاطمہ کی، جس نے ہمارے باپ دادا کی تعریف کی، ہم اس سے عداوت نہیں کر سکتے، عداوت نہیں کر سکتے۔ نہ یہ کوئی سلسلے کا میٹر ہے، نہ یہ کوئی تعصب اور علاقے کا میٹر ہے۔ سلسلے تو گروپ بندی کے لیے نہیں ہوتے، سلسلے تو مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے ہے۔ نہریں دریا سے کاٹنے کے لیے نہیں ہوتی، دریا سے ملانے کے لیے ہوتی۔ تو ہمارے درمیان جتنے سلسلے ہیں ہمیں بغداد، اجمیر اور نجف اور مدینے سے ملانے والے ہیں، چاہے وہ اشرفی سلسلہ ہو، چاہے رضوی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے سہروردی ہو۔ آپ کو جو نہر پسند ہے اسی پر کھڑے ہو جائیے، وہیں سے آپ بحر تک کے پہنچ جائیں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہاں سے ہے، بات سلسلوں کی نہیں، آپ کسی سلسلے کے ہیں لیکن ہے آپ سنی، اور سنی ہے تو آپ انشاءاللہ بحر تک ضرور پہنچ کر کے۔ اس لیے تعصب میں مت پڑو، جو اللہ کے رسول کا سچا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں۔ تو بلال کو نہیں دیکھتے، بلال حبشی ہے، بلال حبشی ہے، غلام کی حیثیت سے صدیق اکبر نے خریدا ہے، لیکن عشق کی بنیاد پر ابو بکر جب بلال کو بلاتے ہیں، اے بلال ادھر آ نہیں کہتے، کہتے یا سیدنا بلال، او میرے سردار بلال ادھر آ۔ خریدنے والا ابو بکر بلال کو سیدنا کہہ کر ذہن دیتا ہے کہ میں گورا ہو کر بھی اسے غلام نہیں سمجھتا کالے کو، کیونکہ ہم چہرے نہیں دیکھتے، ہم تو دل دیکھا کرتے ہیں۔ ہم علاقے نہیں دیکھتے، ہم تو مصطفیٰ کی نسبت دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں سیدوں کی ماں فاطمہ کی تعریف، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ اردو ادب کی تاریخ میں ایسا شعر مجھے نظر دیا ہے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی محقق نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن میں نے غالب کو پڑھا، اقبال کو پڑھا، میر کو پڑھا، اور شعرا کو پڑھنا میرا ذوق ہے، کیونکہ میں بھی چھوٹی موٹی طبع آزمائی کر لیتا ہوں۔
لیکن اس کو میں اوپن نہیں کرتا، پڑھتا ضرور ہوں، کیونکہ میرے رسول نے کہا ہے باش شعر حکمت ہے، بعض خطاب جادو ہے۔ تو کبھی کبھی گھنٹوں کی تقریر وہ نہیں سمجھا پاتی جو 2 مصرے سمجھا دیتی۔ شعر کا اپنا مزاج ہوتا ہے، لیکن شاعر اگر عاشق ہو، عاشق ہو، اور پھر وہ صرف عاشق شیراز و سنجر کا نہ ہو بلکہ عاشق مدینہ ہو، تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر قلم نہیں لکھتا، پھر انسان دل کی بات خونے جگر سے صفحات پر جو ہے وہ رقم کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ شعر قلم سے لکھا جاتا نا تو غالب بھی ایسا کہہ سکتے تھے، اقبال بھی ایسا کہہ سکتے تھے، میر بھی ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن یہ سارا مقدر تو اللہ نے امام احمد رضا کو دیا تھا، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور محدث اعظم کہتے ہیں، حضور محدث اعظم کی چوچوی فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت ایسے تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، لکھتا قلم نہیں ہے، لکھتا ہاتھ ہے، تو جو کچھ لکھا گیا ہے وہ غوث پاک کی طرف سے لکھا گیا، اسی لیے اس کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں نور، فاطمہ کیا ہے؟ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اللہ لمعہ نور کا۔ کتنی مرتبہ نور استعمال کیا اور سب کو الگ الگ معنی میں دیکھو۔ نور، پہلے نور سے مراد ہماری سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ ہے، پھر کا بنت نور، وہ نور کی بیٹی ہے، تو دوسرے نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ زوج نور، وہ نور کی بیوی بھی ہے۔ وہ علی جو ولیوں کا ولی ہے، وہ علی جو صرف سید ہی نہیں بلکہ سیدوں کا باپ ہے، جو سید السادات ہے، وہ سید السادات ہے، وہ ولیوں کا ولی ہے، وہ مولاؤں کا مولا ہے۔ ارے کسی کو مولا کسی نے کسی مولوی کی زبان سے سن کر مانا، لیکن علی وہ مولا ہے جس کی مولائیت کا اعلان نبیوں کے امام کرتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور سنو، جو علی سے محبت نہیں کرتے ان کا اپنا قصور نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا خیبر کے موقع پر کہ علی سے محبت صرف وہ کرے گا جو حلالی ہوگا، غیر حلالی علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، غیر حلالی علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ کسی کے حلالی یا غیر حلالی ہونے پر اگر ڈاؤٹ ہونا، اس سے نہ پوچھو، اس کی ماں سے نہ پوچھو، اس کے باپ سے نہ پوچھو، امام الانبیاء نے معیار کیا عطا کیا ہے، جا کے پوچھ علی کے بارے میں کیا ہے۔ اگر علی سے پیار کرتا ہے تو حلالی ہے، پیار نہیں کرتا تو حلالی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مطالبہ کریں گے، ہم مطالبہ کریں گے کہ علی سے پیار کرو، نہیں، ہمیں کیا حق ہے مطالبے کی؟ جس کے خون میں شرافت ہے کہیں کیا ہوگا علی پر فدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اور خون میں شرافت نہیں ہے تو کتنی بھی تقریریں سنے تو وہ علی کو علی نہیں مانے گا، علی کو مولا ہی نہیں مانے گا۔ میرے رسول نے فرمایا، انس ابن مالک راوی ہے جو حلالی وہی علی سے پیار کرتے ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں پھر مدینہ منورہ میں عجیب حال ہو گیا، جس بچے پہ ڈاؤٹ ہوتا نا اپنا ہے کہ پرایا ہے تو بہت جھگڑے نہیں ہوتے، بہت تحقیق نہیں ہوتی، پوچھتے علی کے بارے میں کیا۔ بچہ تعریف کرتا تو باپ اس کی ماں کو اپنے نکاح میں رکھ لیتا کہ یہ میرا ہی ہے، اور ناک چڑھاتا تو اس کی ماں کو طلاق دے دیا جاتا، کیونکہ نبی نے جو کہہ دیا کہ حلالی ہوگا تو علی سے علی کا موالی ہوگا، حلالی ہوگا تو علی کا موالی ہوگا۔
موالی بمانے مودت کرنے والا، اور جس کے اندر حلالی نہیں ہے اور جس کے خون کے اندر حلال نہیں ہے پھر وہ علی سے پیار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کے دیوانوں تو بات نکل آئی تو عرض کیا، بات نکل آئی زوج نور، وہ علی جس کی بیوی ہے سیدہ فاطمہ وہ بھی نور ہے، اور پھر کہتے ہیں ام نور نور، جی نور نور کی ماں، ایک نور امام حسن ہے ایک نور امام حسین ہے۔ نجف کا فیضان ہوتا ہے تو ایسے اشعار، اب ایسے احمد رضا سے ہم لڑیں جی، حق ایسے ایسے سے جو ایسی تعریف کرتا ہو، یہ امام احمد رضا بنت نور زوج نور ام نور، پھر کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز فاطمہ، جس کی کنیز ہے وہ خدا بھی نور ہے۔ یہ ہے منقبت سیدہ فاطمہ، یہ ہے منقبت سیدہ فاطمہ کی جو امام احمد رضا ہے۔ اللہ رے لمعہ نور کا، پھر اللہ رے کیا چمک ہے نور کی کہ جدھر دیکھو ادھر نور ہی نور ہے۔ اور پھر آگے کا بڑا مشہور شعر ہے، یہ تو شاید آپ نے ہو سکتا ہے پہلی بار سنا ہوگا، وہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا۔ پھر کہتے تیری نسل، کیونکہ وہیں سے چلیے نا یہ نسل جی، جس کا جو خود نور ہو، ان کے ابا نور ہو، ان کے شوہر نور ہو، ان کے بیٹے نور ہو، تو پھر جہاں سے جو نکلتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے نا جی، کیوں نہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ تو میں اپنی بہنوں کو پیغام دینے چلا تھا کہ تم سیریل کی ہیروئن کی طرف نہ بڑھو، اس فاطمہ کی غیرت کی طرف آؤ جس کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ وہ فاطمہ جس کی ایک رات ایسی گزرتی ہے اس شان سے کہ پوری پوری رات ایک ایک سجدے میں صرف ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں کو رات کے 12 بجے تک سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں۔ ماں ایسی ہوگی تو اولاد نیک کیسے ہوگی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، ورنہ کل قیامت کے دن چادر فاطمہ کا سایہ نہ ملے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میرے رسول نے فرمایا تم نے جو کرنا تھا کر لیا، شیطان نے جو کروانا تھا کروا لیا، اب میں بیٹیوں کا باپ بن کر آیا۔ بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جائے گا، پھر بیٹی کی فضیلت بیان، اور پھر اپنی بیٹی سے ایسا پیار کر کے دکھایا۔ امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی نا، حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کہتے فدا کی امی وہ ابھی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میرے آمنہ میرے عبداللہ تجھ پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ انداز حضور نے دیا۔ تو جس وقت میرے بھائیوں ماں کے ساتھ زنا ہو رہا ہوگا، جس وقت بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا ہوگا، جس وقت بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا، جس وقت بیوی کو بیوہ کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت کتنی آہیں نکلتی ہوگی۔ میرے رسول نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب کوئی بیوہ جلتی تھی تو اس کی روح، اس کے دل کی آواز تڑپ تڑپ کر یوں نکلتی تھی، اللہ کب تک بیوائیں جلتی رہے گی؟ بھیج دینا مولا، کسی رہبر کو بھیج دے، کسی رہنما کو بھیج دے، کسی جو ہے وہ قائد کو بھیج دے، کسی اجالا کرنے والے کو بھیج دے، مولا کوئی تو آئے ہمیں جلنے سے بچا لے، مولا ہمیں جلنے سے بچا لے، کسی کو بھیج دے۔ جب بچیاں زندہ دفن ہوتی ہوگی تو بچیاں زندہ دفن ہوتے ہوئے ان کے دل کی آواز نکلتی ہوگی، مولا کب تک ہم دفن رہیں گے؟ بھیج نہ کسی ابراہیم کو، ابراہیم آ جائے اور ہمیں دفن ہونے سے بچا لے۔ اللہ بھیج دے کسی موسیٰ کو جو اپنا عصا لے کر کے آئے اور ہمیں جو ہے وہ دفن ہونے سے بچا لے۔ اسی طرح سے جب ماں کے ساتھ زنا ہوتا ہوگا تو ماں کے دل کی آواز نکلتی ہوگی، مولا بھیج کسی عیسیٰ کو تاکہ مریم کی عزت پھر بحال ہو سکے۔ اب زمانے کے اندر ظلم ہے، کوئی مانگ رہا ہے آدم کو، کوئی مانگ رہا ہے موسیٰ کو، کوئی مانگ رہا ہے نوح کو، کوئی مانگ رہا ہے شیش کو، کوئی مانگ رہا ہے عیسیٰ کو، کوئی مانگ رہا ہے داؤد کو، کوئی مانگ رہا ہے یوسف کو، کوئی مانگ رہا ہے ایوب کو۔ اللہ ایوب کو بھیج تاکہ اپنے صبر سے زمانے میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ یوسف کو بھیج تاکہ اپنے حسن سے زمانے میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ آدم کو بھیج تاکہ اپنی صفوت سے زمانے میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ موسیٰ کو بھیج اپنے جلال سے زمانے میں انقلاب پیدا کرے۔ اللہ عیسیٰ کو بھیج تاکہ اپنے جمال سے زمانے میں انقلاب پیدا کرے۔ میرے اللہ نے سنی سب
کی، اللہ نے سنی سب کی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیتا نا واپس سے، کیونکہ اس کا قانون ہے دنیا سے جانے والا پھر اسی شان سے دنیا میں واپس نہیں آتا، لیکن اگر اللہ بھیج دیتا کسی کی دعا سن کر کے ابراہیم علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام کے ماننے والے کہتے اللہ تو نے ابراہیم کے ماننے والوں کو تو پورا کر دیا ان کی مراد کو، ہم نے تو یوسف کو مانگا تھا نا، تو نے یوسف کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اللہ یوسف کو بھیج دیتا تو موسیٰ علیہ السلام کے مانگنے والے کہتے اللہ تو نے یوسف کو تو بھیجا، ہم تو موسیٰ کو مانگ رہے تھے، تو نے موسیٰ کو کیوں نہیں بھیجا؟ یہ میرا اللہ ہے جس کی شان ہے نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی مثل ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب آنے والا ایک ہی ہے، لیکن بھیجے ابراہیم کو تو دوسرے محروم ہوتے ہیں، بھیجے آدم کو تو دوسرے محروم ہوتے ہیں، بھیجے یوسف کو تو دوسرے محروم ہوتے ہیں، بھیجے یونس کو تو دوسرے محروم ہوتے ہیں۔ میرے اللہ کی منادی نے اعلان کیا او مانگنے والوں تم اتنے مانگ رہے ہو، اب آئے گا تو صرف ایک ہی آئے گا، لیکن سنو ایک آئے گا مگر مراد سب کی پوری ہوگی۔ ابراہیم کو مانگنے والے محروم نہیں رہیں گے، موسیٰ کو مانگنے والے محروم نہیں رہیں گے، عیسیٰ کو مانگنے والے محروم نہیں رہیں گے، یوسف کو مانگنے والے محروم نہیں رہیں گے۔ بھیجوں گا ایک کو، لیکن وہ ایسا ہوگا جس میں ابراہیم کی خلت بھی ہوگی، جس میں ابراہیم کی خلت بھی ہوگی، بلکہ خلیلی ابراہیم جس کے دروازے پر کھڑی ہو کر خلت کی بھیک مانگ رہی ہوگی، وہ ایسا خلیل ہوگا۔ اور پھر اگر ابراہیم نے میری محبت میں مینا کے میدان میں بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تو وہ ایسا خلیل ہوگا کہ وہ صرف چھری رکھ کر کے فدیے کے طور پر جانور ذبح نہیں کرے گا۔ ابراہیم کی شان بھی بے مثال ہے، وہ کربلا میں اپنا پورا گھرانہ لٹا دے گا، میری محبت میں اپنا ایسا وہ خلیل ہوگا، اس کی شان بے مثال ہوگی۔ وہ آئے گا جس میں خلت ابراہیمی ہوگی، صفوت آدم ہوگی، شجاعت نوح ہوگی، موسیٰ کا جمال ہوگا، موسیٰ کا جلال ہوگا، عیسیٰ کا جمال ہوگا۔ وہ آئے گا یوسف کے مانگنے والوں تمہیں حسن پسند ہے نا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ یوسف کا بھی جو ہے وہ بڑا، یوسف کا بھی آقا اور تاجدار ہوگا، اس لیے کہ یوسف کے حسن پر مصر کی عورتیں فدا ہے، اس کی آمد پر عرب کے مرد اس کے آگے اپنی جان قربان کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ ایسا حسن والا ہوگا کہ حسن یوسف اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر حسن کی بھیک مانگ رہا ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا اگر موسیٰ نے جو ہے وہ دریا پر عصا مار کر کے اس کے اندر رستے پیدا کیے نا، اسے عصا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے ہو جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، موسیٰ سے پانی مانگنے والوں نے پانی مانگا نا تو اس نے عصا مارا ایک پتھر پر تو 12 چشمے جاری ہو گئے، لیکن وہ عصا کا استعمال نہیں کرے گا۔ جب پیاس سے بے چین ہوں گے نا تو اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، میں پیاس کروں وقت نکلتا جا رہا ہے، آپ تھک نہ جائیں اس کا خوف ہے، ورنہ میرے پاس تو سرکار کی میلاد بیان کرنے کے لیے تھکن کا تصور ہی نہیں ہے۔ میرے رسول جو ہے سارے نبیوں کی صفت کو اپنے اندر سمیٹ کر آئے گا۔ سب معجزہ لے کر آئے تھے، وہ معجزہ بن کر آئے گا۔ وہ چلے گا تو معجزہ ہوگا، وہ بیٹھے گا تو معجزہ ہوگا، وہ اٹھے گا تو معجزہ ہوگا۔ اگر عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا نا، وہ پتھروں میں جان پیدا کر کے سلام وصول کرے گا، کنکریوں کو کلمہ پڑھائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایسا ہوگا کہ اگر داؤد نے زمانے پہ حکومت کی ہے، اس کی حکومت صرف زمین پہ نہیں ہوگی، آسمان پر بھی ہوگی۔ وہ آئے گا تو اعلان کرے گا میرے 2 وزیر زمین پر ہے، صدیق و فاروق، اور 2 وزیر آسمان پر ہے، جبریل و میکائیل۔ تو جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہاں اس کے وزیر ہوتے ہیں، تو آسمانوں پہ حکومت ہوگی، وزیر آسمان پہ ہوں گے۔ وہ آئے گا زمانے میں انقلاب پیدا کرے گا۔ جب وہ آئے گا تو گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ وہ آئے گا تو لوگوں کو جنت کی راہ کا مسافر بنا دے گا۔ وہ آئے گا بیواؤں کو سہاگن بنائے گا۔ وہ آئے گا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا۔ وہ آئے گا تجارت کر کے تجارت کو اپنی سنت بنا دے گا۔ وہ آئے گا حلیمہ کی بکریاں چرا کر کے وہ مالک کائنات بکریاں چرا کر کے بکریوں کو بھی شرف صحبت عطا کرے گا۔ وہ آئے گا ایک حلیمہ دائی کا دودھ پی کر کے اس حلیمہ کو جو ہے وہ رشک حورا بنا دے گا۔ وہ آئے گا آمینہ کی کٹیا میں آئے گا، اس کی ماں آمینہ ہوگی، اس کا باپ عبداللہ ہوگا، ماں بھی بے مثال ہوگی، باپ بھی بے مثال ہوگا۔ لوگوں کے اندر
تک اعلان ہوا تو زمین کے کان کھڑے ہو گئے، وہ کب آئے گا؟ آسمان بے چین ہو گیا، وہ کب آئے گا؟ کلیاں مسکرانے لگی، وہ کب آئے گا؟ پھول چہکنے لگے، وہ کب آئے گا؟ چڑیا چہکنے لگی، وہ کب آئے گا؟ مرغ کی بانگ میں تھا، وہ کب آئے گا؟ پپیہا کی پی میں تھا، وہ کب آئے گا؟ بھوروں کی گونج میں تھا، وہ کب آئے گا؟ ایسے میں اللہ کے منادی نے اعلان کیا کہ وہ نور جو بطور امانت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، وہ منتقل ہوتے ہوتے عبداللہ کی پیشانی میں آیا، اور عبداللہ کی پیشانی سے اب آمنہ کے شکم میں آ گیا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دے دے تو میں اپنے نبی کا میلاد بیان کر دوں۔ اللہ اکبر، وہ نور جب عبداللہ کی پیشانی میں آیا، عبداللہ کہتے ہیں میں سوتا تھا تو میری آنکھ میں کوئی سرما لگا جاتا تھا، میں سوتا تھا تو میری زلفیں کوئی سوار جاتا تھا، ہائے ہائے یہ میرے رسول کی میلاد ہے۔ اللہ اکبر، نبی کو اپنی طرح کہنے والوں، اللہ اکبر، کیا کبھی تمہارے ابے کی آنکھ میں بھی کسی نے سرما لگایا ہو؟ نبی کی میلاد کا انکار کرنے والوں، تم اس لیے منکر ہو کہ اگر میلاد بیان ہوگا نا تو دنیا کہے گی تو اور ہے، نبی اور ہے، اس لیے تم میلاد میں پابندی لگانا چاہتے ہو۔ ورنہ سنو میلاد کی برکتیں تو ابھی بیان ہوگی، ابھی تو ہم تمہید میں چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تو میلاد پہ پہنچیں گے تب پتا چلے گا میلاد صرف آپ کا میرا تہوار نہیں، وہ تو نبیوں کا بھی تہوار ہے۔ ہم اسی میں اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، عبداللہ کہتے ہیں کوئی میرے بال سوار جاتا، آنکھوں میں سرما لگا جاتا، میں نے اپنے ابا عبدالمطلب سے کہا میرے ابا مجھے کاہروں کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا جلدی سے اس کی شادی کر دو، جلدی سے اس کی شادی کر دو۔ لوگ کہتے ہیں عبداللہ تو کافر تھے، لوگ کہتے ہیں آمنہ تو کافر تھی، نادان، تیری ماں کو کوئی کافر کہے تو تیری بھویں چڑھتی ہے، نبی کی ماں کو کافر کہتے ہو۔ اور سنو، نبی کے ماں باپ کی شان یہ ہے، ارے اللہ عیسیٰ کو بھیجتا ہے تو کماری مریم کی گود میں بھیجتا ہے، محبوب کو کسی مشرکہ کی گود میں بھیج دے گا۔ سن تجھے نبی کی فضیلت ہی پتا نہیں ہے، تو نے کلمہ انجانے میں پڑھا ہے، تو کلمے کے مفہوم سے ناواقف ہے۔ سن نبی کیا ہوتا ہے، یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت میرے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا اور دریا کی سمندر کی ساری مچھلیوں سے کہتے کوئی اس کے برابر میں نہ تہنا، کوئی اس کے برابری میں نہ آنا، کیونکہ میرا نبی یونس اس کے پیٹ میں ہے۔ اور پھر حدیث میں آ گیا اور مچھلیوں کو کھا کر ہضم کر دیا جائے گا، لیکن جس مچھلی کے پیٹ میں یونس 40 دن تک کے رہے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ مجھے بتاؤ، مچھلی نبی کی ماں نہیں ہے، لیکن حضرت یونس 40 دن تک اس کے پیٹ میں گئے تو وہ مچھلی جنتی ہو جائے، اور جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک آمنہ کا لال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی تعظیم نہیں، تم کیا سیرت بیان کرو گے؟ سیرت سننا ہے علی کے غلام، کیونکہ نبی نے فرمایا باب مدینۃ العلم علی ہے، جس کو علم چاہیے وہ علی کے ذریعے سے آئے تب علم ملے گا۔ تو تو علی کو مانتا ہی نہیں ہے، تو نے کانے پیلے حروف پڑھ لیے، علم نہیں ملا، علم ہوتا تو مصطفیٰ کا انکار نہ کر دے۔ علم ہوتا تو مصطفیٰ کی عظمت کا انکار نہ کرتا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ہم سے پوچھتے ہو کس حدیث سے ثابت ہے میلاد؟ حدیث نہیں، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، بے شک حدیث تو اپنی جگہ پہ آئے گی، قرآن کی آیتیں پڑھیں گے۔ جا عربی میں آنے کو کہتے ہیں، اٹھا کے پڑھو، قد جاءکم من اللہ نور، میرا اللہ کہتا ہے تحقیق تمہارے پاس میری طرف سے نور آ گیا۔ میلاد میں اللہ خود کہتا ہے نور آ گیا۔
ہم نور نہ مانیں کہ وہ بشر ہے نور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کیوں بشر ہے؟ مانا بشر، بے شک بشر، لیکن نور بھی ہے. ایک شان بشر ایک شان نور ہے. نور شانیں تو بہت ہے اور حقیقت میں کیا یہ ان کا اللہ ہی جانے وہ کیا ہے. اللہ ہی جانے. وہ خود کہتے یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر، کس کو؟ ابو بکر کو. ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بے شک جہاں کوئی نہیں گیا وہاں ابو بکر گئے نا. غار میں تھے، مزار میں بھی ہے، گھر میں بھی آتے جاتے تھے کیونکہ بیٹی ہی جو نکاح میں تھی. حجرے عائشہ میں اوروں کا گزر نہیں تھا لیکن ابو بکر کا تھا. بچپنے کے دوست تھے. ملک شام سے جب واپس کیے گئے میرے آقا تو ابو بکر صدیق ساتھ واپس آئے تھے. تو کسی کو قیاس ہوا ابو بکر بچپن سے جوانی تک اعلان نبوت تک ساتھ رہے. شاید ابو بکر سمجھ گئے ہوں گے کہ مصطفیٰ کیا ہے. اعلان کر دیا ابو بکر تو بھی نہیں سمجھ سکتا. ارے رات و دن ساتھ میں رہنے والا ابو بکر نہ سمجھا، مسلمانوں کا مولا اور امیر نہ سمجھا تو مولوی کیسے سمجھ نہیں سکتے. اور جس کو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت غالب کے بارے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمیاں ہیں. غالب کی بدعملی اپنی جگہ لیکن اس کا ایک شعر عطا ہوا غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے. غالب دیکھو نعت اس کو کہتے ہیں. کیا نعت لکھ غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گذاشتے آزاد پاک مرتبہ دانے محمد است. کہتے ہیں میں جب حضور کی تعریف کرتا ہوں تو کرتا نہیں، میں تو اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ تو کر، اس لیے کہ تیرے حبیب کی تعریف کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. بے شک بے شک بہت کوئی ادا کر ہی اللہ اکبر. قرآن نے بھی بیان کیا تو کہاں تک بیان کیا سوچے. قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کی شان ہے حبیب تیرے رخسار کی قسم. جیسے کوئی میرا رب مثال سے پاک ہے، مثل سے پاک ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے محبوب کے گانوں کو ہاتھ میں لے کر کوئی محب انداز دلربانہ سے تسلی دے رہا ہے. کیونکہ مکہ کے کافروں نے جو تانا دیا تھا محمد کے رب نے اسے چھوڑ دیا. نگاہیں جھک گئی، دل ٹوٹا، اللہ تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہی آ گئی حبیب تیرے گانوں کی قسم، تیرے رخساروں کی قسم، حبیب تیرے رخساروں کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری کالی کالی زلفوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلی. تیرا اللہ تجھے کیسے چھوڑے گا، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تیری شان یہ ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی گزر و جانے والی گھڑی سے بہتر ہے. اوروں کو خوف ہوگا کہ آگے میرا کیا ہوگا، حبیب تجھے خوف کیسا؟ اس لیے کہ ہر لمحہ تیرا اللہ تجھے نئی شان سے چاہتا ہے، تیرے مرتبے بڑھاتا ہے، تجھے بلندیاں عطا کرتا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ارے چھوڑے گا کیسے، چھوڑے گا کیسے؟ وہ تو تجھے منانا چاہتا ہے. سب اسے مناتے ہیں، وہ تیری رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. چھوڑا تو یتیموں کو چاہتا ہے، لیکن حبیب ہم نے تجھے یتیم بنایا نا تو پھر کیا کیا؟ اپنی آغوش غیرت میں تجھے پناہ عطا کر دی. ارے جب نہ چھوڑا تو اب کیا چھوڑیں گے حبیب. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے اللہ اکبر، پھر کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. حبیب جب تیرے پاس کوئی سائل آئے نا تو پھر تو جو ہے اس کو کبھی جھڑکنا نہیں، یتیموں کو چھوڑنا نہیں. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یوں تعریف کرتا ہے. پھر کبھی کہتا ہے لا اقسم بِهَٰذَا الْبَلَدِ. حبیب جس زمین پر تو چلتا ہے نا اس زمین کی ہم قسم یاد کرتے ہیں. پھر کہتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیر ہے. ترجمہ سنیے اس کا ترجمہ نئے انداز سے. 70 ہزار تفسیر جو ہے والتین شہر ابراہیم کی قسم، والزیتون شہر عیسیٰ کی قسم، وطور سینین شہر موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین اور حبیب تیرے شہر کی قسم والے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے سب سے زیادہ خوبصورت تو تجھے بنایا.
ال انسان یہاں میرے رسول کے لیے آیا، ال انسان، کیونکہ آپ علماء جانتے ہیں الف لام یہ خاص کرتا ہے نا، تو سب انسان ہے اور وہ ال انسان ہے، اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اب تو دیگر، اب تو ہو چیزیں دیگر، اب تو الگ ہے، اب تو ہو الگ ہے، تم سب اب تو ہو اور وہ اب تو ہو ہے، تم اس کی رضا چاہتے ہو اور اللہ اب تو ہو کی رضا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آپ، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، وہ سفر کرے تو اللہ اس کا سفر نامہ یوں بیان کرے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قانون یہ ہے پیر سفر کرے تو مرید سفر نامہ بیان کرے، شیخ سفر کرے شاگرد سفر نامہ بیان کرے، باپ سفر کرے تو بیٹا سفر نامہ بیان کرے، اے اللہ تو کتنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ کو خدا ہو کر کہ تو نے قانون ہی بدل دیا، چھوٹا بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے لیکن تو سب سے بڑا ہو کر اپنے حبیب کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، ان کے آنے کو یوں کہتے ہیں، جانے کو تو سبحان الذی اسری کہتا ہے، آنے کو والنجم اذا ہوا کہتا ہے، اس محمد کی قسم چمکتے تارے کی جو معراج سے اترے، اللہ اکبر، ابھی کوئی اٹھ کر نہ جانا، اب میں میلاد بیان کرنے لگا ہوں، دل میں مرادیں لے لو گیا، لوگ تانا دیں گے وہاں تجھ پر حیرت ہے، تو نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، تو اتنا بزدل کہ اس لڑکے کو بچا نہ سکا، تو وہاں کہتے ہیں میں دوڑنے کے لیے چلا کہ اسے بچاؤں، زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، کیونکہ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، نہ میرے نبی کا میلاد ہے، میرا دل نہیں بھرتا، میں کس کو چھوڑوں، کس روایت کو بیان کروں، اس کے لیے تو طویل وقت درکار ہے نا، تو جناب وہاب کہتے ہیں میرے رسول کے نانا، میں چلا تو زمین نے میرے پیر پکڑ لیے، سوچا کہ زمین نے پیر پکڑے تو پتھر اٹھا کر یہودیوں کو ماروں، پتھر کو ہاتھ لگایا تو پتھر میں ہاتھ چپک گیا، اب اٹھتا ہی نہیں پتھر، سوچا کہ یہ بھی نہیں ہوتا تو میں بیٹھ گیا اور چلا کر ان کو بھگاؤں، چلانا چاہتا تھا تو آواز بھی نہیں نکلی، تو اب میں تماشائی بن کر بیٹھ گیا، تماشائی بن کر میں بیٹھ گیا، بیٹھا تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ اب عبد المطلب کا بیٹا، جوان خوبصورت بیٹا جو مکے میں بڑا حسین و جمیل ہے، وہ قتل ہو جائے گا، تو کیا دیکھا، جیسے یہودیوں نے تلوار اس کی طرف بڑھائی، ایک شیر قدرتی طور پر نمودار ہوا اور اس شیر نے سب کو چیر پھاڑ کر بھی رکھ دیا، اور پھر میں نے یہ منظر دیکھا، میرے دل میں خیال آیا یہ تو عبداللہ بڑا کرامتی انسان ہے، اب میری بیٹی کے لیے میری فکر دور ہو گئی، جس آمنہ کا رشتہ میں ڈھونڈ رہا تھا اب اس کا نکاح تو عبداللہ کے ساتھ ہوگا، اس طرح جمعرات کے دن جو ہے وہ آئے جناب وہب اور کہتے ہیں عبد المطلب بڑے احسان ہے میرے سردار تیرے، ایک احسان اور کر کے میری بیٹی کو عبداللہ کے لیے قبول کر لے، حضرت عبد المطلب کہتے اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ہم تو ایسی پاک دامن بچی تلاش ہی کر رہے تھے، اور جمعرات کے دن میرے نبی کے والدین کا نکاح عبداللہ و آمنہ کا نکاح ہوتا ہے، اللہ اکبر، آج آ کر کے مریم دیکھے نا کواری مریم، مریم تیرا بیٹا روح اللہ ہے، میری آمنہ میری ماں مقدس ماں، اللہ اکبر، ساری ماؤں کی عظمتیں جس کے قدموں پر نثار ہو جائے، ان کا بیٹا رسول اللہ ہے، حبیب اللہ ہے، قربان جائیں، آج آمنہ دلہن بنی ہے عبداللہ کی، اور پھر عبداللہ کے گھر آئی ہے، شب جمعہ میں حضرت عبداللہ کی پہلی ملاقات سیدہ آمنہ سے ہوئی، خدا کا کرنا پہلی ہی رات میں نور مصطفیٰ عبداللہ کی پیشانی سے آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گیا، آمنہ کے پیٹ میں آ گیا، اب سنو میرے نبی کا میلاد، میرے نبی کی والدہ کی زبانی، اللہ اکبر، نبی کی ماں کو کافر کہنے والوں اسی لیے کفر کے فتوے لگاتے ہو، اوروں کے لیے کہتے ہو کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اور نبی کی ماں کو کافر کہتے ہو، حالانکہ قل یا ایھا الکافرون کہہ کر اللہ نے کافروں کو کافر کہنے کا حکم دیا ہے، تمہیں شرم نہ آئی اپنے نبی کی ماں پر فتوے لگاتے ہو، جس نبی کی ماں پر ساری مائیں قربان ہو جائے، اللہ اکبر، حضرت آمنہ خاتون سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے اب یہ حال ہوا، میں صبح اٹھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں، ماہرین نفسیات بھی جانتے ہیں، پہلے ہی دن تو پتا نہیں چلتا، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتے ہیں، میرے نبی کی مقدس ماں سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ میں ماں
بننے والی ہوں، لیکن آج میرے جسم میں خوشبو لگائے بغیر مشک کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی، تو مجھے یوں لگا یہ خوشبو لگی کہاں سے؟ پھر یہ ہوا کہ میرے وجود سے جو ہے نور کی ہلکی ہلکی کرنیں میرے جسم سے نکل رہی تھی۔ زمانہ تو بڑا عجیب تھا، پہلا دن تھا شادی کا، مجھے یوں لگا کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے سحر کر دیا۔ ایسے میں میری ساس نے کہا اے آمنہ جا اور پانی کنویں سے لے کر کے آ۔ حالانکہ محلہ ایک ہی تھا، محلہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، کل تک ماں کے گھر سے پانی بھرنے جاتی تھی، آج ساس کے گھر سے جا رہی تھی۔ ساس کے کہنے پہ ٹھلیاں اٹھائی اور جیسے ہی باہر نکلی، باہر نکلتی ہوں تو منظر کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین پر جب قدم رکھتی ہوں تو وہ زمین میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم ہوتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مکے کی بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے، کبھی مجھے سجدہ کرتی ہے، ان سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں ڈرتی ہوں اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ سے نکاح کیا ہوا؟ لوگ میرے حاسد ہو گئے، مجھ پر سحر جادو کر دیا۔ ایسے میں آگے بڑھی، پلٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ ساس کا حکم تھا پانی لانا۔ آگے بڑھی تو سوکھے ہوئے درخت میری طرف جھک کر کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھروں سے آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بی بی آمنہ کہتی ہے ڈرتی جھجکتی شرماتی حیا کی ماری جب میں کنویں کے قریب پہنچی، وہ میرے محلے کی عورتیں تھی، مجھے جانتی تھی، کنویں کی تہ میں پانی تھا، کبھی مجھے آگے نہ آنے دیتی تھی، لیکن آج وہ سب پیچھے ہٹتی ہے اور کہتی بی بی آمنہ لے پہلے تو پانی بھر لے، ہم تو بعد میں بھریں گے۔ میں نے سوچا اللہ یہ کون سی طاقت ہے جس نے ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی ہے۔ آمنہ تجھے آج خبر نہیں ہے شاید کہ وہ عزت والا تیرے شکم میں آیا ہے، وہ عظمت والا تیرے شکم میں آیا ہے۔ ہاں یہ وہی تو ہے کہ آدم کی پیشانی میں گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا تو نار نمرود گلزار ہو گئی، اسماعیل کی پیشانی میں آیا تو ان کے اوپر چھری نہ چلی۔ آمنہ یہ عزت والا آیا ہے، اس نے تجھے بھی عزت والا بنا دیا ہے۔ قیامت تک تیرا نام آئے گا تو لوگوں کی گردنیں تعظیم سے جھک جائے گی۔ آمنہ خاتون کہتی ہے جب عورتوں نے مجھے کہا لو بی بی آمنہ پہلے تم پانی بھر لو، میں ٹھلیا لے کر آگے بڑھی، میری پیشانی سے نور کیا چمکا، تہ میں پانی تھا ابھر کر کے اوپر کی طرف آ گیا۔ میں نے ٹھلیے کو پانی میں ڈبویا اور پانی لے کر کے چلی۔ اب تو میں حیران تھی، مجھے یقین ہو چلا تھا مجھ پر یقیناً جادو ہوا۔ ایسے میں سوچتی کہوں تو کس سے، اگر کہہ دوں کہ میں آسیب زدہ ہوں تو مجھے کہیں میری ماں کے گھر لوٹا نہ دیا جائے۔ شریف بیٹیاں ماں کے گھر لوٹنے سے بہت ڈرتی ہے، ہر غم پیتی ہے، لیکن وہ ساس کے گھر سے ماں کے گھر آنا رسوائی کے ساتھ پسند نہیں کرتی۔ شریف بیٹیوں کی عادت یہ ہوتی ہے، اس کا انداز یہ ہوتا ہے ماں کے گھر سے شادی کا جوڑا پہن کر نکلی ہوں تو شوہر کے گھر سے اب کفن ہی پہن کر کے نکلنا ہے۔ اس کے لیے جو غم برداشت کرنا پڑے کر لوں گی، جو زخم اٹھانے پڑے اٹھا لوں گی، جو ظلم سہنے پڑے سہ لوں گی۔ اگر بتا دوں تو کیا ہوگا؟ بہرحال نبی کی والدہ کہتی ہے اگر پتا چلا کہ آصف زدہ ہوں تو ماں کے گھر پہنچا دی جاؤں گی، کیسی جو ہے وہ بری بات ہوگی، کیسے حالات ہوں گے، کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ اسی عالم میں میرے گھر میں شام آ گئی۔ کل کی شام تو چراغ جلا کر گھر کو روشن کیا تھا، لیکن آج کی شام میرے گھر کی بڑی عجیب شام تھی۔ جیسے سورج غروب ہوا تو جو ہے وہ چراغ جلانے سے پہلے پہلے آج میرے گھر میں اجالا ہی اجالا تھا۔ آج میں حیران تھی، میں تھک کر پریشان ہو کر اور آصف کے خوف سے میں اپنے بستر پہ گر گئی، لیٹ گئی۔ ابھی میں سوتے جاگتے کی کیفیت میں تھی، ایک نورانی چہرے والا سفید ریش بوڑھا آدمی میرے جو ہے وہ خواب میں آیا۔ دیکھو نبیوں کو بتوہین بوڑھا نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات سیدہ آمنہ کی میں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کہا کہ سفید ریش تھا، لیکن وہ آنے والے کا چہرہ عبد المطلب کے چہرے کے مشابہ تھا۔
वो आ करके कहता है बी बी आमिना तू परेशान क्यों है? मैंने कहा देखी ना मुझ पर किसी ने सहर कर दिया। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐ बेटी आमिना, तुझ पर किसी ने सहर नहीं किया, बल्कि तू माँ बनने वाली है और तेरा बेटा नबियों का इमाम है, तेरी गोद में आने वाला अंबिया का इमाम है। मैंने पूछा आप कौन है जो गैब की खबर देते हैं? तो उस आने वाले ने कहा मैं इब्राहिम अल्लाह का खलील हूँ, मैं तामीर काबा करने वाला हूँ। आमिना परेशान न होना, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आने वाला है, ये न होता तो अल्लाह कायनात को पैदा न करता। उसके बाद सैयदा आमिना कहती है आंख खुली, सारा गम जाता रहा, अब तो खुशियां ही खुशियां थी। जिसकी आमद की बशारत खलील दे रहे हैं वो कैसा होगा? हजरत आमिना कहती है अभी मेरे शिकम में मेरे मोहम्मद को 4 महीने भी न हुए थे कि उनके वालिद का विसाल हो गया। गम तो बहुत था लेकिन उम्मीद की किरण जाग रही थी कि मैं उसकी माँ बन रही हूँ जो नबियों का इमाम है, जो हबीबे खुदा है, जो मुस्तफा है, मुजतबा है, मुर्तजा है, जो अल्लाह का हबीब है, जो मुख्तारे कुल है। अब वो आएगा तो वो आएगा, उसकी सूरत देखकर कलेजा ठंडा होगा। अब मुख्तसर अर्ज करूं, इख्तिताम की तरफ पहुंचूं। फिर वो हुआ, सैयदा आमिना ने बहुत बशारतें बयान की, बहुत सी करामतें बयान की। कहती है जब मैं मोहम्मद को शिकम में लेकर मोहम्मद को अपने शिकम में जिन दिनों रखती थी ना, जब मैं उन दिनों काबे का तवाफ करती ना, तवाफे काबा करती, मैं जिधर जिधर जाती काबा मेरी तरफ झुकता चला जाता था। मैं हैरान रहती, ये भी क्या अजमत की बात है, ये भी क्या इसी का चांद उफक पर तुलू हुआ। सरे शाम ही से, सरे शाम ही से, सरे शाम ही से मेरे घर पर, मेरे आंगन में फरिश्तों का पैरा था। इमाम ज़कानी कहते हैं, साहिब मवाहिबुल लदुनिया कहते हैं, खुदा के मुनादी ने ऐलान किया ए सिदरा के मकीन, आज तेरा काम सिदरा पर नहीं है, जा जा। अगर मेरे जलवों को बेनकाब देखना है तो मेरे हबीब के चेहरे को देख ले। मन रआनी फक़द रआल हक, मेरा मुस्तफा खुदा नहीं, खुदा मुस्तफा नहीं, दोनों अलग अलग जाते हैं मगर मुस्तफा खुदा से जुदा नहीं। अगर किसी को खुदा का जलवा देखना है तो वो जलवा मुस्तफा देख ले। और सिदरा के मकीन जा, आमिना के घर जाकर अदब से उसे सलाम कर, क्योंकि सब जिसके आज तक मुंतजिर थे, जो मुंतजर था अब वो आने वाला है, वो शहे वाला पर्दे से बाहर आने वाला है। जिब्रील जा, आज सिदरा पर तेरा काम नहीं, आमिना के घर जा। मिकाईल जा, आज आसमानों पर तेरा काम नहीं। ओ अर्श वालो, आज अर्श पर जाओ और उसका दीदार कर लो जिसके सदके में तुम्हें पैदा किया है, जिसके सदके ज़मीन बनी, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, कहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नबियों को कहा गया अपनी कब्रों से निकलो और जरा उस जलवे जहां आरा का दीदार कर लो। आज आमिना के आंगन में एक मेला लगा हुआ है, मिलाद ये है, ये मिलाद है। तुम जिसे मना करते हो वो आने वाला है, जिसके मुंतजर आदम थे वो आने वाला है, जिसके मुंतजर नूह थे, मुंतजिर नूह थे, ईसा व मूसा जिसके आने की दुआएं करते थे, जिसके आने की बशारत नबियों ने दी थी ना, आज वो आने वाला है। देखो कौन आए हैं, आमिना के आंगन में रहमतों के साए हैं। आमिना के आंगन में पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं। आमिना के आंगन में एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं। आमिना के आंगन में अब मेरे नबी का मिलाद है, इख्तिताम की तरफ हमारा काफिला चल रहा है। अपने दिलों में मुरादें ले लो, इंशाअल्लाह मुरादें पूरी होगी। हुजूर का मिलाद बयान हो रहा है, आका का मिलाद बयान हो रहा है। अल्लाहु अकबर। सैयदा आमिना खातून कहती है सरे शामी से परिंदों की शक्ल में फरिश्तों का पैरा था, मेरे घर की छत खुल गई, मेरे घर की छत खुल गई। ये मिलाद है, मिलाद। सैयदा आमिना बयान कर रही है नबी को अपनी तरह कहने वालों, मैं तुम्हारी शान में बेअदबी तो नहीं कर सकता, लेकिन अदब से इतना पूछता हूँ, नबी को अपनी तरह कहते हो, क्या आपके भी वक्त छत खुली थी? जरा ये बताना। अरे पैदाइश में उनके बराबर नहीं हो सकता, नबूवत में उनके बराबर कैसे हो
ہو سکتا ہے، ولادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے گھر کی چھت کھل گئی، اوپر سے نیچے تک نور ہی نور کا سما ہے۔ قرآن جنت کو کہا گیا جنت خالی کرو، میرے محبوب کی خدمت میں پہنچ دو، میرے حبیب کی خدمت میں پہنچو، جس کے تلووں کا دھون جنت کا رنگ روغن ہے، اس رسول کی بارگاہ میں پہنچو۔ آج حجرائے آمنہ رشک جنت بنا ہوا ہے، سب زمین پر ہے، اہل عرش بھی زمین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں رات کہتی ہے اللہ تیرے حبیب کو مجھ میں بھیج دے، دن کہتا ہے مولا تیرا حبیب مجھ میں آئے۔ اللہ نے کہا کوئی محروم نہ رہے گا، رات جاتی ہوگی دن آتا ہوگا، میرا حبیب اس شان سے آئے گا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، من بھاتی صورت والا، محبوب خدا حبیب کبریا آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اتنا نوری نور تھا کہ میری آنکھوں نے ملک شام کے محلات دیکھے تھے، ملک شام کے محلات دیکھے تھے، اتنا نور تھا میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے مشرق و مغرب دیکھ رہی تھی۔ ایک جھنڈا مشرق پر تھا، ایک جھنڈا مغرب پر تھا۔ یہ میں اپنی من گڑت نہیں، یہ اسٹیج بہت ذمہ دار ہے، یہاں من گڑت نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالحق اور صاحب جو ہے وہ شارحین بخاری بیان کرتے ہیں، آمنہ خاتون کہتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، ایک کعبے کی چھت پر دیکھا۔ آخر بتائے نا مشرق و مغرب میں کیوں تھا؟ آپ کو پتا ہے آج دنیا کا دستور ہے، دستور آج بنا ہے، میرے اللہ نے پہلے بتا دیا دستور آج ہے۔ ہندوستان کا جھنڈا وہاں لگے گا جہاں سرحد ختم ہوتی ہے، اور وہاں تک لگے گا جہاں سے سرحد شروع ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا جانا محبوب کی میلاد کا جھنڈا لگا دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اس کی حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک کے ہے، جہاں تک حکومت ہے وہاں تک جھنڈا ہے۔ وہ کعبے والا آ رہا ہے، آپ کہتے جھنڈا لگانا بدعت ہے، تو کیا ارادہ ہے جبریل کے بارے میں؟ اور جبریل اپنی مرضی سے تو کچھ کرتے نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او توحید والو، میلاد کے بغیر توحید بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں میلاد پسند نہیں ہے تو ذمہ داری سے کہتا ہوں اپنے لیے کوئی اور خدا تلاش کر لو۔ اگر تمہیں میلاد پسند نہیں ہے اور حق یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو سچے خدا نے میلاد پر بذریعہ جبریل جھنڈے لگوائے ہیں، تو آمد مصطفیٰ پر جھنڈے لہرانا بذریعہ جبریل خدا کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کہ شرک کی بات کرتے ہیں، جس خدا کو ماننا توحید ہے وہ خدا تو جھنڈے لگا رہا ہے۔ آپ کس شرک کی بات کرتے ہیں؟ شرک کیا ہے؟ کبھی شرک کا باب بھی تو پڑھو، شرک کا سبب بھی تو پڑھو۔ پھر کیا ہوا؟ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے میں پریشان تھی کیونکہ پیدائش کے وقت عورتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی میرے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، بعد میں کچھ عورتیں آئیں، لیکن پہلے یہ ہوا کہ جب میں پریشان تھی اللہ بچے کی ولادت کا وقت کروں تو کیا کروں، گھبرا رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ 3 عورتیں آسمان سے اتری کر جلا، ان کے قد کھجور کے درختوں کی طرح تھے، عبد المطلب کی بیٹیوں کی طرح ان کے چہرے تھے۔ میں گھبرا گئی کہ یہ کون چلی آئی؟ تو ایک نے کہا بی بی آمنہ مت گھبرا، میں مریم بنت عمران ہوں، عیسیٰ کی ماں ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ ارے دیکھو تو صحیح، مریم کی ماں کی قسم قرآن میں اللہ یاد فرمائے، اور وہ میرے نبی کی ماں کی خدمت کرنے کے لیے میلاد بتا رہا۔ میرے نبی کی ماں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی مومنہ بھی کسی مشرکہ کی خادمہ بن کر آئی ہے؟ اس سے پتا چلا میرے نبی کی ماں کی شان کیا ہے۔ بی بی مت گھبرا، میں مریم بنت عمران ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ پھر دوسری نے کہا بی بی میں آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اور پھر پہلی نے کہا بی بی آمنہ نہ گھبرا نہ گھبرا، میں حوا ہوں اور میں آدم کی بیوی ہوں، آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں۔ یہ میرے نبی کا میلاد میری نبی کی ماں بیان کر رہی ہے، اس لیے منع کرتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کھل کر سامنے آئے گا نا۔ مریم کو پردہ کرنے ہوئے، مریم کو پردہ فرما
فرماتے ہوئے 5 سے 6 صدیاں بیت چکی ہے. حضرت آسیہ کو پردہ فرماتے ہوئے 2-3 ہزار سال کا عرصہ بیت چکا ہے. حوا کو پردہ فرمائے ہوئے ہزاروں سال بیت چکے ہیں. حوا جدہ میں اپنی قبر میں، مریم ملک شام میں اپنی قبر میں، جناب آسیہ پھر مصر میں اپنی قبر میں، اور پھر وہ مکے میں بھی آ گئی. تو گویا کہ نبی کی ماں نے ہمیں عقیدہ دیا نا کہ اللہ کے ولی اگر قبر سے چاہیں تو اپنے ماننے والوں کے لیے جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کی عطا سے مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ارے جب مریم مکے میں آمنہ کی مدد کے لیے آ سکتی ہے تو بغداد کا غوث اعظم ہمارے لیے نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر. خواجہ نہیں آ سکتا، اجمیر کا خواجہ نہیں آ سکتا ہے، اشرف سمنا کے چوچا کا تاجدار نہیں آ سکتا، وارث دیوا نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی کی ماں کا عقیدہ. تو بعد وصال عقیدہ یہ رکھنا کہ مدد کر سکتے ہیں، یہ مولوی کا دیا ہوا نہیں، نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. نعرہ تکبیر. نبی کی ماں کا دیا ہوا عقیدہ ہے. اس کے بعد کہتی ہے مجھے سکون ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ ایک آنے والا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا حسین تشت، اس کے ہاتھ میں بڑا حسین کٹورا ہے، اور وہ ایک تشت میں رکھا ہوا ہے، جو ہے سفید ہے، دودھ سے زیادہ ٹھنڈا ہے، برف سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ. اس نے کہا بی بی آمنہ لے پی لے. میں نے اٹھایا، منہ کو لگایا. اتنا لذیذ مشروب میں نے کبھی نہیں پیا. اب میں آپ کو نہ بتا دوں سیدہ آمنہ نے کیا کہا. وہ پینے کے بعد مجھے سکون مل گیا. اللہ اکبر. میرا خدا بتا رہا ہے کہ تم حبیب کے ولادت کے شربت بانٹنے کو شرک کہتے ہو. اللہ نے تو نبی کی ماں کو شربت پلایا. آپ بتائیں نا کہ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، برف سے ٹھنڈا، اس کو اور کیا نام دیا جائے؟ مجھے بتائیں تو صحیح اس کا نام کیا ہے. تو تم بعد میں بدعت کے فتوے لگاتے ہو. اللہ کو بھی معاذ اللہ تم نے فتووں کی عزت سے نہیں چھوڑا. فتویٰ لگانے کے اتنے شوقین کہ جس خدا کی توحید کے لیے گلی گلی پھرتے رہے، اس خدا پر بھی فتویٰ لگانے سے تمہارا دل باز نہ آیا. کتنے بے باک کو شرم کرو، اللہ کی قدر کرو. وما قدر اللہ حق قدر ہی. تم نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے. اللہ بے مثل بے مثال ہے، اس کی ذات پہ تم فتوے چڑھتے ہو. توحید والے بنو، توحید والے، اور توحید والے اسی وقت بنو گے جب تک رسالت پر ایمان نہ لاؤ گے. رسالت پر ایمان معتبر نہ ہوگا جب تک مصطفیٰ کو ایسا نہ مانو گے جیسا کہ اللہ نے ان کو بنا کر کے بھیجا. ارے جنہوں نے دیکھا وہ حسان تو یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ قَدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان نعت پڑھتے ہیں. آپ کو نعت سے تکلیف ہے. سیاسی لیڈروں کی تعریف آپ منبر پہ کرتے نہیں تھکتے. مصطفیٰ کی نعت کو بدعت کہتے ہو. حسان کہتے آقا آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا مل گیا. پھر وہ ساعت سعید بھی قریب آئی کہ میرے شکم سے ایک فرشتے نے پر ملنا شروع کیے، اور پھر وہ نور مجھ سے منتقل ہو کر میری نگاہوں کے سامنے آیا. اور جب میری نظر اس پر پڑی تو آنکھیں چکا چوند ہو گئی. میں دیکھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آخر جب میری آنکھوں نے دیکھا تو میرے سامنے منظر یہ تھا کہ میرے بچے کا جسم غلاظتوں سے پاک تھا، جسم پر لباس اور کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یوں کہتا تھا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. تم اتنی آسانی سے میلاد بند کرا دو گے؟ وہ آ کر ہمیں نہ بھولے اور ہم انہیں بھول جائیں. وہ نبی ہو کر ہمیں نہ بھولے، ہم امتی ہو کر. یارو لوگوں کے سہارے بہت ہوتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا. ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو، ہمارا تو ایک ہی سہارا ہے. قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہم سے ہمارا سہارا مت چھینو. تمہیں نہیں منانا تم نہ مناؤ، ہمیں منانے دو کیونکہ وہ ہمارا سہارا ہے. جی وہ ہمیں یاد کیے، ہم انہیں یاد کریں. جی میلاد بھی کوئی بھولنے کی چیز ہے، اور صرف اس وقت یاد نہیں کیا، ساری زندگی یاد کرتے تھے. امی جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب امت کے گناہ یاد آتے پوری پوری رات کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا کرتے، حتیٰ کہ پیر سوج جاتے، پیروں میں ورم آ جاتے. ایک دن بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا آقا
آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. وہ رسول جو قبر میں رکھنے کے بعد بھی ہمیں یاد کرے, اس رسول کو ہم بھول جائیں جس نے اپنی اولاد سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا. امی جان عائشہ صدیقہ خود فرماتی ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آئی, آ کر بیٹھ گئی. کہا بابا میں تو آپ کی لخت جگر ہوں, آپ معراج پر گئے, اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی, آپ نے کسی کو نہیں بتایا, کچھ راز کی بات مجھے تو بتائیے. آقا فرماتے بیٹی ایک بات تجھے بتا دیتا ہوں, جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا حبیب مانگ, کیا مانگتا ہے؟ توجہ آپ کی, مانگ کیا مانگتا ہے؟ 70,000 مرتبہ کہا مانگ کیا مانگتا ہے. سیدہ مچل گئی. پھر بابا آپ نے کیا کیا مانگا؟ فرماتے ہیں بیٹی وہ 70,000 بار کہتا رہا مانگ کیا مانگتا ہے. میں ایک ہی چیز مانگتا, اللہ میری امت کو میرے حوالے کر. 70,000 کے جواب میں 70,000 بار کہا میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو میرے اللہ نے کہا حبیب غم نہ کر, قیامت کا دن تیرے اختیار کے ثبوت کا دن ہوگا. میں تیری امت کے گناہ نہ دیکھوں گا اور تیری امت کو تیرے صدقے بخش, تو جسے چاہے گا جنت میں. اب مجھے آپ سے اختتام پر اتنا کہنا ہے, جو رسول پوری رات آپ کو مجھے یاد کیے. بڑے اچھے ہم لوگ, اپنے گناہ ہم خود جانتے ہیں, اپنی راتیں ہمیں خود پتا ہے, ہمیں دن اپنے خود پتا ہے. ہم وہی ہیں حجام کی کرسی پر بیٹھ کر کے داڑیاں گٹروں میں پھینکتے ہیں. ہم وہی ہیں شادیوں پر ہمارے یہاں ڈی جے بجتے ہیں. ہم وہی ہیں ہماری صبح نماز فجر قضا ہونے سے شروع ہوتی ہے. ہم وہی ہیں ہمارے گھروں میں سیریلوں کے بہانے بھجن بجتے ہیں. ہم وہی ہیں ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہے. ہم وہی ہیں نماز کو چھوڑ کر اس نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جس رسول نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, جس رسول نے طائف میں پتھر کھا کر نماز کا پیغام تمہارے گھر تک پہنچایا, اس رسول کا حق یہی تھا کہ 3 گھنٹے تم سنیما کے لیے نکالو اور 20 منٹ نماز کے لیے نہیں. اس نبی کا حق یہی تھا جس رسول نے اپنا گھرانہ کربلا میں کٹوا دیا. 6 مہینے کا معصوم بچہ بھی سپرد خدا کر دیا گیا. نماز کے تحفظ کے لیے, عقیدے کی حفاظت کے لیے اس گھرانے کا یہی حق تھا کہ آپ 20 منٹ نماز کے لیے نہ نکالتے. کہاں ہو سنی کہتے ہو اپنے آپ کو, قادری بننے چلے ہو, چشتی بننے چلے ہو, کان کھول کے سن لو, چشتیت اور قادریت کی ڈگری اتنی آسان نہیں ہے. بہت کچھ بننے چلے ہو, پہلے سنی مسلمان تو بنو. نماز کو چھوڑ کر غوث پاک کی بارگاہ میں تم اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ غوث پاک کا فتویٰ ہے وہ حنبلی المسلک ہے, جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اگر نبی کا بیٹا نوح کافر ہو جائے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان, نوح کا بیٹا کنعان وہ کافر ہو جائے, اس پہ جنت حرام ہے. نبی کا سگا بیٹا کنعان, نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا, اسے جنت نہیں ملے گی. اگر اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے کفر پر خاتمہ ہوا تو جب نبی کا بیٹا ہو کر کنعان جہنم میں جا رہا ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا, آپ کے لیے کون سی جنت کا ٹکٹ آ گیا ہے؟ جنت تو اپنے باپ کی ہے, ہم تو فلاں سے وابستہ ہے, فلاں سے. ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ جو لے کر جانے والے ہیں ان کے پاس تو ایمان ثابت کرو. غوث پاک لے جائیں گے نا, کس سے لے جائیں گے؟ مسلمان کو نا. اگر کسی کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت میرے باپ کی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو تھا. لیکن نماز کی اتنی پابند ہے کہ ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے. عبادت کا یہ عالم ہے. ہمیں کس نے آ کر کان میں کہہ دیا کہ آپ جنتی ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. میلاد مناؤ, سجاوٹ کرو, پرچم لگاؤ, سب کرو, لیکن
نماز کے ساتھ کرو، نماز چھوڑ کر، یہ تو گوشت پاک ہے جو بے نمازی پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ صحابہ 100 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ ہمارے امام اعظم یہ نہیں کہتے، لیکن وہ بھی آخر میں وہیں پہنچتے ہیں کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کافر ہو کر مریں گے، کفر پر مریں گے۔ غریب نواز ہے، اپنے ملفوظات میں کہتے ہیں چشتی ہونا، خدا کی قسم ہمیں قادریت اور چشتیت پہ ناز ہے۔ یہ نسبتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، کب؟ جب نسبت قائم رہے گی تب۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہوا تو اللہ نے کہا لیس من اہلی، اب یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ تو جب سگا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ کہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہ رہا۔ تو چشتیت اور قادریت میں مرید ہونے والے اللہ نہ کرے نماز کو چھوڑ کر اگر کفر پر مرے تو غریب نواز کب اپنائیں گے؟ سرکار غوث پاک کب اپنائیں گے؟ وہاں تو ایمان والا کتنا بھی غیر گزرا ہوگا انہیں لے کر کے جائیں گے۔ غریب نواز کا موقف کیا ہے؟ غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانوروں کو حکم ہوگا کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ اونٹ عرض کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا بنایا، گدھا نہیں بنایا۔ گدھا شکر کرے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر تو نہیں بنایا، سور تو نہیں بنایا۔ سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور ہی تو بنایا، انسان بنا کر بے نمازی تو نہیں بنایا۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے، زندگی پہلی اور آخری بار ملی ہے، پہلی اور آخری بار، اس کے بعد کوئی زندگی تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی۔ جو چیز پہلی اور آخری بار ملی ہے نا اس کو غنیمت جانو۔ مر کر اگر اللہ سے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت چاہو گے اللہ 2 رکعت پڑھنے دے، دنیا میں جا کر اللہ فرمائے گا جب بھیجا تھا اب وقت نہیں دیا جائے گا۔ جنہوں نے نماز کی اہمیت سمجھی وہ مولا علی کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے سے زیادہ نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ کہاں ہو؟ کس بلا کی میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب مسجدیں تعمیر ہوتی ہے محلوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، اور لوگ نہیں جاتے مسجد میں، تو رات کی تاریکیوں میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اللہ جنہوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دیا۔ جس قوم کے لیے مسجد بد دعا کرے وہ قوم عزت کیسے پائے گی؟ آپ کہتے ہو مسلمان جلائے جا رہے، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، کیوں؟ مسجدوں کی بد دعا۔ بدلو، تبدیل کرو۔ نماز وہ ہے جس سے سکون ملے گا، دنیا میں عزت ملے گی، وقار ملے گا۔ بدلو، گناہوں سے توبہ کرو۔ میلاد اس لیے آ رہی ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جائیں۔ آج پلٹ جاؤ، مر کر پلٹو گے نا تو پچھتاؤ گے، جیتے جی پلٹ جاؤ۔ بڑے عقل مند ہیں وہ لوگ جو زندگی میں پلٹ جاتے ہیں۔ پلٹو، سچی توبہ کرو۔ نماز کی برکت سے زندگی پر سکون ہوگی، پروقار ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، اللہ سکون کی نیند عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کی نیند سے چین اٹھا لیتا ہے۔ بے نمازیوں کے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی پوری دولت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ روزی بھی دیتا ہے، روزی میں برکت بھی دیتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو صرف روزی ملتی ہے، برکت نہیں ملتی۔ توبہ کر لو، پلٹ جاؤ۔ اللہ مجھے آپ سب کو نمازوں کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے۔ آج عہد کر لو جان چلی جائے گی کبھی نماز نہیں چھوٹے گی، تو انشاءاللہ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ کوئی قادری فقیر آیا تھا، اس کے کہنے پہ ہم نے میلاد کے اجلاس میں توبہ کی تھی، نماز کے پابند بنے تھے، اس دن سے آج تک نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو ویران مت کرو، آباد کرو۔ میلاد کا پیغام یہ ہے حضور ویران کرنے نہیں مسجدوں کو آباد کروانے آئے تھے، اس کے لیے حضور نے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پر نہ